السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے 71 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو تم آؤ، الی کلمۃ ایک کلمے کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ یہ کہ نعبد ہم عبادت کریں گے، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، لا نشرکا اور نہ ہم شرک کریں گے، بہ اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنائے، بعضنا ہمارا بعض، بعضاً بعض کو، ارباباً مختلف رب، دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فإن تولوا پس اگر وہ روگردانی کریں گے یا منہ پھیر لیں گے، فقولوا پس تم کہو، اشہدوا گواہ رہو، بأننا بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کو 3 مشترکہ باتوں کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ لیکن اہل کتاب نے ان تینوں باتوں کی مخالفت کی۔ یہود نے حضرت عزیر کو، نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ان کی پرستش شروع کر دی، اور ان دونوں نے اپنے اپنے احبار اور رہبان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا کر انہیں رب ہونے کا درجہ دیا۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تحاجون کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما حالانکہ نہیں ہے، انزلت التوراۃ نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعدہ اس کے بعد، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ یہود ابراہیم علیہ السلام کے یہودی ہونے کا دعوے دار تھے اور نصارہ ان کے نصرانی ہونے کا، لیکن یہ بات ایسی تھی جو واضح طور پر بالکل غلط تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے کا تھا۔ یہ تورات اور انجیل ان کے بہت بعد نازل ہوئی، تو وہ یہودی یا نصرانی کیسے ہوئے؟ ہاں انتم، ہاں تم، ہؤلائی وہ لوگ ہو، حاججتم تم جھگڑتے ہو، فی ما اس بارے میں، لکم تمہیں، بھی جس کا، علم کچھ علم ہے، فلما پس کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی جس کا، علم کوئی علم، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو۔ لیس لکم بہ علم یعنی اس دین ابراہیم سے متعلق مراد یہ ہے کہ تم تورات اور انجیل ہی کے مسائل میں بھٹکتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو ابراہیم کے بارے میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ما کانا نہیں تھے، ابراہیم یہودیشن یہودی، ولا نصرانیشن اور نہ ہی نصرانی، ولیکن اور لیکن، کانا تھے، حنیفاً وہ یکسو تھے، مسلماً مسلمان، وما کانا اور نہیں تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اپنے گروہ میں شمار کرتے تھے، حالانکہ یہ مشرک ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے مشائخ اور علماء کو رب اور ان کے اقوال کو شریعت بنا رکھا ہے۔ حضرت عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مسجدیں بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو پکارنے والے تھے، اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اِنَّ بے شک، اولى الناس لوگوں کے زیادہ قریب، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، للذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اتبعوہ پیروی کی ان کی، وہذا النبی اور یہ نبی ہیں، والذین اور وہ لوگ ہیں، آمنوا جو ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالی، ولی دوست ہے، المؤمنین مؤمنوں کا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو تو ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق تم سے زیادہ پہنچتا ہے۔ بدت چاہا طائفتن، ایک گروہ نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش کہ وہ گمراہ کر دے تمہیں، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور نہیں ہے وہ شعور رکھتے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو یہودی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان ان کے بہکاوے میں کیا آئیں گے؟ وہ تو ایمان میں پختہ ہیں، یہ خود ہی مارے جائیں گے مگر انہیں اس کا کوئی بھی شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی وہ بشارتیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے منقول تھی۔ یہود ان کو صحیح سمجھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تلبسون، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو، الحق کا، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، وتکتمون، اور تم چھپاتے ہو، الحق کا، حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں علماء یہود کی یہ بدبختی بھی بیان کی گئی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پیغمبر ہونے کے دلائل جان لینے کے باوجود بھی کفر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا ان کا عام شیوا بن چکا ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔